یہ وہی غزوہ ہے جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا، کیا کیا جائے، اتنی بھاری فوج، اتنے ہزار اس میں پیدل ہیں، اتنے گھوڑ سوار ہیں، اتنے اونٹ سوار ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، ہمارے یہاں ایسے موقع سے شہر کے باہر خندق کھود دی جاتی ہے، چونکہ مدینہ منورہ کا اس وقت جو جائے وقوع تھا، تین طرف سے حملہ کا اندیشہ نہیں تھا، باغات تھے، مکانات تھے۔ جو شام کی طرف سے تھا ادھر سے اندیشہ تھا، ادھر سے چڑھائی کریں گے لوگ۔ 5 کلومیٹر خندق کھودی گئی۔ کیا کلومیٹر؟ 5 کلومیٹر، جس کی گہرائی 2.25 یا 2.5 میٹر اتنی گہری، اور چوڑائی اتنی تھی کہ کوئی گھوڑ سوار جو ہے اس کو پھلانگ نہ سکے سواری کے ساتھ۔ 6 دن میں تیار کیا، اور اس میں بہت تیرے ایسے تھے کہ جن کے پیٹوں پہ پتھر بندھا ہوا تھا، کئی دن کا فاقہ تھا۔ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے تھے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اتنی محنت و جانفشانی کے ساتھ خندق کی کھدائی کی۔ ابو سفیان اور دیگر قبائل جس کو انہوں نے ہموار کر لیا تھا، ان لوگوں نے وہ سب پہنچ گئے، اور بنو قریظہ جس کی آبادی مدینہ کے ایک طرف تھی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، معاہدہ تھا۔ بنو قریظہ کو بھی لوگوں نے تیار کر لیا، جبکہ اس کا سردار تیار نہیں ہو رہا تھا، کہا ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارا ان سے معاہدہ ہے۔ تو اس کو بہت ہی سبز باغ دکھا کر کے کیسے تیار کر لیا کہ اتنی بڑی فوج آ گئی ہے، بہت اچھا موقع ہے، اگر ابھی نہیں ہو پائے گا تو کبھی نہیں ہو پائے گا، یہ اچھا موقع ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت جو بالغ افراد تھے میدان جنگ میں جو شرکت کر سکتے تھے، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ خالی 3,000۔ کتنی تھی؟ خالی 3,000۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جب وہ لوگ آ گئے۔ اب گھوڑے، چونکہ خندق ہے، تو خندق دیکھ کر کے ابو سفیان جو کہ سردار تھا، اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا واللہ ان هذه لمکیدۃ ما كانت العرب تکیدها، یہ تو ایسی چال ہے کہ جس کو عرب کبھی استعمال ہی نہیں کرتے تھے، عربوں کے لیے خندق ایک نئی چیز تھی۔ کہا ایسی چال ہے جس کو تو عرب کبھی استعمال ہی نہ کر سکے۔ اچھا میں پڑ گیا۔ پھر بھی ان کے کچھ گھوڑ سوار 2-4 کبھی جہاں تھوڑا دیکھتے تھے کچھ گنجائش ہے گھوڑا کدانے کی، کدا لیتے تھے، لیکن جو جاتا تھا واپس نہیں آیا۔ 2 کو تو حضرت علی نے جہنم رسید کر دیا، 1 آدھ بھاگ آئے، اور 1 آدھ خود خندق میں گر کے مر گئے۔ لیکن تیر اندازی ہوتی رہتی تھی۔ اسی غزوہ میں ایک دن اتنی ایسی تیر اندازی ہوتی رہی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کی 4 وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ کتنے وقت کی؟ 4 وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ میں آپ کو دعا کی تاثیر بتلانا چاہتا ہوں۔ تدبیر اختیار کرنے سے کسی عالم، کسی شیخ، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی امام، کسی خطیب نے منع نہیں کیا ہے۔ تدبیر آپ کو اختیار کرنی ہی کرنی ہے جو آپ کے بس میں ہو۔ اگر آپ کے بس میں نہیں تو کیا کریں گے؟ خالی اللہ کا دروازہ ہی کھٹکھٹائیں گے نا۔ تدبیر اختیار کرنے سے کوئی نہیں منع کرتا ہے، تدبیر اختیار کی جائے گی، کرنی چاہیے جتنی اپنی سکت میں ہو، جتنی اپنی سکت میں ہو۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ هل من شیء نقول، کیا ہم کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دوں، یہ جو ان کا 20-25 دن کا محاصرہ تھا 10,000 فوجیوں کا، ان دنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا آپ کے دل میں بات آئی، اور آپ نے 2 انصار کے سرداروں سے تذکرہ بھی کیا کہ ان کو کچھ دے دیا جائے اس طرح سے اور کچھ معاملہ کر لیا جائے۔ تو سردار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم فیصلہ ہے یا اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رائے ہے۔ تو کہا کس لیے ہے؟ ہم لوگ بچانے کے لیے؟
کہا یہی؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان کے درمیان اب خالی تلوار فیصلہ کرے گی. اب خالی ہم جب ایمان نہیں لائے تھے تب بھی ہم نے ان کو ٹیکس نہیں دیا, کچھ نہیں دیا ہے, اب ہم کیوں دیں گے کہ ایمان لے آئے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا. یعنی ایسے حالات آ گئے, 20-25 دن کا محاصرہ. تو جب یہ اللہ کے رسول سے پوچھا ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں, تو آپ نے فرمایا نعم. کیا کہا؟ کیا ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ فقط بلغت القلوب الحناجر, کہ ہمارے کلیجے دل تو منہ کو آ گئے ہیں. اور اسی کو قرآن کے آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ نے فرمایا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 اور 10, تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے کہا نام آپ پڑھ سکتے ہو. تو آپ نے کیا بتایا؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اے اللہ ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی کر, اے اللہ ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی کر. وآمن روعاتنا, اور ہمارے خوف کو دور کر دے, ہمارے خوف کو دور کر دے. صحابی عرض کرتے ہیں قال فضرب اللہ وجوہ اعدائی, یہ پڑھتے رہے سب, اللہ نے دشمنوں کے چہروں کو پھیر دیا بالری, ہوا کے ذریعے. وہزمہم اللہ بالری, اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ہوا کے ذریعے شکست دے دی. ایک دوسری روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو, یہ بخاری کی روایت ہے, اے لوگو دشمن سے ملاقات کی آرزو تمنا مت کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ, اور اللہ سے عافیت اور امن مانگو. لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا, اگر تمہاری ان سے مدبھیڑ ہو جائے تو جم جاؤ, مدبھیڑ ہو جائے تو جم جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, اور یہ جان لو کہ جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے میں ہے. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کتاب نازل کرنے والا اللہ, اے کتاب نازل کرنے والا اللہ, اے بادلوں کو جاری کرنے والا بھیجنے والا اللہ, وحازم الاحزاب, اور دشمنوں کو توڑنے والا شکست دینے والا اللہ, اہزمہم وانصرنا علیہم, اے اللہ تو انہیں شکست دے دے, انہیں بکھیر دے, انہیں توڑ دے. وانصرنا علیہم, اور اے اللہ ان پر ہماری مدد فرما, ان پر ہماری مدد فرما. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی بھیج دی, ایک طوفان بھیج دیا. اس آندھی اور طوفان سے کفار کی ہوا اکھڑ گئی, یہاں تک کہ ابو سفیان جو کہ سردار تھے اس وقت, پوری فوج کی کمانڈنگ ان کے ہاتھ میں تھی, وہ خود اپنے اونٹ پر سوار ہو کے بھاگنے لگے اور کہا لوگوں بھاگو, چلو یہاں سے, چلو یہاں سے. اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے پورا میدان خالی کر دیا, رات کے اندھیرے میں انہوں نے پورا میدان خالی کر دیا. اور صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے کیا کہا؟ اب آئندہ وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے, ہم ان کی طرف جائیں گے. اب آئندہ وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے, ہم ان کی طرف جائیں گے. تو دوستو میں خالی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کو ہم معمولی نہ سمجھیں, دعا کو ہم معمولی نہ سمجھیں, اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم کیسے دعا مانگے. آپ کی زبان میں آپ سے جس طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہو اس طریقے سے اپنے بھائیوں کی فتح کے لیے, نصرت کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے, اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے, بیت المقدس کی آزادی کے لیے, ارض انبیاء کی آزادی کے لیے, وہ سرزمین جہاں ہزار انبیاء کرام نے اپنے مبارک قدم رکھے ہیں, وہ سرزمین جہاں امام الانبیاء نے پہنچ کر کے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت کی ہے, وہ سرزمین جہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے سفر کی شروعات کی ہے, اس سرزمین کی آزادی کے لیے وہاں کے مسلمانوں, عورتوں, مرد عورتوں, بوڑھوں, ضعیفوں, بچوں, شیرخوار بچوں, ان سب کی حفاظت کے لیے ہم دعا کرتے رہیں. ہماری زبان میں جیسے بھی ہم سے ہو سکے, جس طرح بھی ہم سے ہو سکے, کوئی خاص دعا کو بتائی جائے, یاد ہو کہ نہ یاد ہو, اپنی زبان میں آپ جیسا کر سکو کرتے رہو. لیکن اپنی عادت بنا لو کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم دن میں ہر گھڑی ہر وقت اگر دعا نہیں کر سکتے ہیں چلتے پھرتے, تو کم سے کم 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں, ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھیں گے, ہمارے
ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھیں گے اپنے مظلوم بھائیوں کو ہم ضرور یاد رکھیں گے، اور عرض انبیاء، وہ انبیاء کی سرزمین کی آزادی کے لیے اور وہاں مسلمانوں کی فتح یابی کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مانگنا ہمارا کام ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے، اپنے روح سے، اپنے ذہن کو حاضر کر کے اللہ کے سامنے اپنا دست سوال دراز کریں۔ اور ایسا نہیں کہ خالی دعا کی جا رہی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، ہمارے بھائی اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دونوں سنتیں ادا ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ذرائع پیدا کرے گا، اسباب پیدا کرے گا، وسائل پیدا کرے گا، اور ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی سرزمین غاصب اسرائیلیوں کے خونی پنجے سے آزاد ہو کر کے رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔